محمد مصطفیٰ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی آپ کے پیدائش سے قبل دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آمنہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی تو آمنہ کے گھر کے قرب و جوار کے خواتین کے ہاں پتہ چل گیا۔ اب آنے والی خاتون دیکھتی ہے پورے مکہ مکرمہ میں کچھ ہی دیر کے اندر جناب یہ شہرت پھیل گئی، آمنہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے بڑا حسین و جمیل ہے اور حسن و جمال کا پیکر ہے۔ جو خاتون بھی سنتی ہے دیکھنے کے لیے، منظر دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور آنے والی ہر خاتون کہتی ہے ہم نے ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک دیکھا نہیں ہے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، اسے بھی جب اطلاع ملی کہ جناب آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور میرا بیٹا عبداللہ جس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کے ہاں بچے کی ولادت کی ہے اور مجھے اللہ نے پوتے سے نوازا ہے، تو عبد المطلب نے کہا کہ جاؤ میں بھی دیکھ لوں اللہ نے کس قسم کا پوتا مجھے دیا ہے۔ عبد المطلب گھر میں آتے ہیں، آمنہ سے کہتے ہیں کہ آمنہ ذرا بتا تو صحیح اللہ نے تجھے کون سا لاڈلا دیا ہے؟ تو آمنہ کہتے ہیں کہ آئیے نا آپ بھی ذرا اس کے حسن و جمال کا منظر دیکھیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب محمد مصطفیٰ کے رخسار سے چادر ہٹائی تو میں بھی حیران ہو گیا کہ میں نے بھی آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ پورے عرب کے اندر دیکھا نہیں ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب آتے ہیں اور حسن و جمال کا منظر دیکھ کر کہتے ہیں میں نے بھی ایسا چہرہ اور حسن و جمال کا یہ منظر آج تک دیکھا نہیں ہے۔ عرش پہ خدا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ مکہ کی عورتیں میرے محبوب کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتی ہے ایسا حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں۔ ابو طالب نے بھی کہا ایسا حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں۔ عبد المطلب نے بھی کہا ایسا حسین و جمیل میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ جی رب جلیل حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ جا مکہ کی عورتیں اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، ابو طالب اور عبد المطلب اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، ہم نے ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک دیکھا نہیں۔ لیکن جبریل امین مکہ کی عورتوں کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ ان کا تو حسن و جمال کا فیصلہ اپنے محدود دائرے کے اندر ہے۔ مکہ کی عورتوں نے چند بچوں کا حسن و جمال دیکھا ہوگا، ابو طالب نے چند بچوں کا حسن و جمال دیکھا ہوگا اور عبد المطلب نے چند بچوں کا حسن و جمال دیکھا ہوگا۔ ان حضرات کا فیصلہ اپنے دائرے محدود کے اندر ہے، انہوں نے چند بچوں کو دیکھا اور اس پر فیصلہ کیا کہ ہم نے آج تک ایسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ جبریل امین تو نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے کو دیکھا اور ہر زمانے کے بچوں کو دیکھا اور ہر بچوں کے حسن و جمال کو دیکھا، تو نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے حسن کو دیکھا، ہر پیغمبر کے حسن کو دیکھا اور ہر رسول کے حسن و جمال کو دیکھا۔ جانا جبریل تو بھی ذرا چکر لگا کر کے آ اور چکر لگا کر کے تو بھی ذرا اپنا فیصلہ سنا کہ تیرا فیصلہ کیا ہے۔ جبریل نے کہا کہ رب جلیل ابھی جا کر کے دیکھتا ہوں۔ جبریل امین آتے ہیں، ماں آمنہ کے گھر آتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے چہرے اطہر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کپڑا ہٹانے کے بعد جس حسن و جمال کے منظر کو دیکھتے ہیں اور حسن و جمال کے نقشے کو دیکھتے ہیں فوراً اللہ کے ہاں جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں کہہ کر کہ رب جلیل میں نے بھی آپ کے محبوب کا چہرہ دیکھا۔ ربا جو فیصلہ مکہ کی عورتوں کا ہے، ابو طالب اور عبد المطلب کا ہے، انہوں نے اگرچہ چند محدود بچوں کے حسن و جمال کو دیکھا، میں تو جبریل امین ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پیغمبر اور رسول کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا ہے، ہر زمانے کے لوگوں اور بچوں کا حسن و جمال میں نے دیکھا ہے، لیکن رب جلیل آمنہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے ایسا حسن و جمال میں جبریل امین نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا کہ صبر، میں بھی ذرا اپنا فیصلہ سنا دوں۔ مکہ کی عورتوں تم حسن و جمال کا یہ منظر کہاں پر دیکھتی اور ابو طالب اور عبد المطلب تم حسن و جمال کا یہ منظر کہاں دیکھتے؟ جبریل امین تو حسن و جمال کا منظر کہاں پر دیکھتا؟ دنیا مجھے رب کہتی ہے، حسن و جمال کا پیدا کرنے والی ذات میں ہوں، مجھے خدا کہا جاتا ہے، حسن و جمال کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ کائنات کے لوگوں ذرا سنو، مکہ کی عورتوں سنو، ابو طالب عبد المطلب سنو اور جبریل امین تو نے اپنا فیصلہ سنا دیا،
تو بھی ذرا سن لے، میں نے حسن و جمال کے جس سانچے میں محمد مصطفیٰ کو بنایا، حسن و جمال کے سانچے میں میں نے کائنات میں اس سے پہلے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اور صرف یہ نہیں، خوبصورتی کے جس سانچے میں میں نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اپنے محبوب کو بنانے کے بعد میں نے حسن و جمال کا وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ محمد سے پہلے نہ ایسا حسن و جمال کسی کو عطا کیا تھا، اور محمد کو پیدا کرنے کے بعد ایسا حسن و جمال کسی کو عطا بھی نہیں کروں گا۔